مسائل کے بیان میں کاروبار کا منافع بیان کیا جا رہا تھا 7 چیزوں میں سے پہلی چیز کے عنوان میں آغائے سیستانی کی اس توضیح المسائل میں 1729 کل مکمل کیا، آج 1730 مسئلہ نمبر 1730۔ اگر کوئی شخص ایسی رقم سے کوئی چیز خریدے جس کا خمس نہ دیا گیا، یعنی بیچنے والے سے کہے، خریدنے والا بیچنے والے سے کہے میں خرید رہا ہوں، رقم میری ہے، آپ گھڑی بیچ رہے ہیں، گھڑی آپ کی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں جو رقم آپ کو دے رہا ہوں گھڑی کے بدلے میں، یہ رقم وہ ہے کہ جس کا میں نے خمس ادا نہیں کیا ہے۔ بیچنے والے سے کہے کہ میں یہ چیز اس رقم سے خرید رہا ہوں۔ اگر بیچنے والا شیعہ اثنا عشری ہو تو ظاہر یہ ہے کہ کل مال کے متعلق معاملہ درست ہے۔ یہ مسئلہ کیوں پیش آیا کہ آیا اس مال میں تصرف کرنے کا اختیار مجھے ہے کہ نہیں ہے؟ جس مال کا خمس واجب ہو چکا ہو، میں نے ادا نہ کیا ہو، اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں آغا سیستانی نے پیش کیا کہ اگر بیچنے والا، یعنی آپ اگر شیعہ اثنا عشری ہیں اور میں آپ سے مال خرید رہا ہوں اور رقم وہ والی ہے اس کا میں نے خمس نہیں دیا ہے، تو آیا یہ معاملہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں مولانا میں آپ کو گھڑی نہیں بیچ سکتا کہ آپ مجھے وہ پیسہ اس کے بدلے میں دے رہے، اس پیسے کے آپ نے خمس نہیں نکالا، یعنی آپ کا اختیار تصرف نہیں اس کے اوپر۔ اب بات واضح ہو رہی ہے۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو کہ معاملہ ہی غلط ہو جائے تو بات ختم ہو جاتی، لیکن آقا لکھتے ہیں نہیں، ظاہر یہ ہے کہ کل مال کے متعلق معاملہ درست ہے، یعنی آپ بیچ سکتے ہیں اور میں خرید سکتا ہوں، میرا خریدنا موضوع نہیں ہے، آپ کا بیچنا موضوع بن رہا، آپ بیچ سکتے ہیں۔ اب آپ نے مجھے بیچا گھڑی کو تو گھڑی میری ہو گئی اور پیسے آپ کے ہو گئے، پیسے کون سے والے ہیں؟ تو اب آیا آپ خمس دیں گے یا نہیں؟ جواب، خمس کا تعلق اس چیز سے ہو جاتا ہے کہ جو اس نے اس رقم سے خریدی ہے۔ اب رقم کے بجائے خمس کا تعلق گھڑی سے ہو گیا، اب تعلق منتقل ہو گیا، گھڑی آپ کی ملکیت نہیں میری ملکیت ہو گئی، پیسے آپ کی ملکیت ہو گئے، تو چونکہ مجھ پر ہے خمس واجب، تب رقم نہ رہی، رقم کے بدلے گھڑی آ گئی، تو اب یہ خمس کا تعلق گھڑی سے ہو گیا، جو اس نے اس رقم سے خریدی ہے، اور اس معاملے میں حاکم شرع کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ دستخط چاہیے۔ آپ گھڑی مجھے بیچ سکتے ہیں یہ جاننے کے بعد بھی کہ میں اس مال سے خرید رہا ہوں، اس مال کا خمس نہیں دیا گیا ہے۔ بات واضح ہو گئی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ نمبر 1731، 1731 نمبر کا مسئلہ۔ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور معاملہ طے کرنے کے بعد اس کی قیمت اس رقم سے ادا کرے جس کا خمس نہ دیا ہو، دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہاں پر میں نے آپ سے کہہ دیا تھا، آپ جانتے تھے کہ رقم کون سی والی ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے، اب آپ مجھ سے خرید رہے ہیں اور معاملہ طے کرنے کے بعد اس کی قیمت جو آپ مجھے ادا کر رہے ہیں اس رقم سے ادا کریں، اس کا خمس نہ دیا ہو،
جو معاملہ اس نے کیا ہے، کس نے؟ خریدنے والے نے، وہ صحیح ہے، اور جو رقم اس نے بیچنے والے کو دی ہے اس کے خمس کے لیے وہ خمس کے مستحقین کا مقروض ہے۔ یہ مسئلہ پہلے مسئلے سے بالکل اپوزٹ ہے، اس طرح سے اس میں نہیں بولتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ پہلے پیسے میں آپ کو دے رہا تھا، گھڑی میرے پاس تھی، اب گھڑی میں آپ کو دے رہا ہوں، پیسے میرے پاس ہیں، مجھ پر چونکہ خمس واجب ہو چکا ہے تو یہ واجب ہو جانے کا مسئلہ اس پیسے سے متعلق ہے۔ میں خمس کے مستحقین کا مقروض ہوں، اگر میں نے اس مال کا خمس ادا نہیں کیا تو یہ واجب ٹرانسفر نہیں ہوتا بیچنے والے کا خریدنے والے پر، خریدنے والے کا بیچنے والے پر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس رقم پہنچے، گھڑی میرے پاس پہنچے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ خمس نکالیں اس کا، ایسا نہیں۔ پھر دیکھیے کہتے ہیں اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور معاملہ طے کرنے کے بعد اس کی قیمت اس رقم سے ادا کرے، اس کا خمس نہ دیا، تو جو معاملہ اس نے کیا وہ صحیح ہے، اور جو رقم اس نے بیچنے والے کو دی ہے اس کے خمس کے لیے وہ خمس کے مستحقین کا مقروض ہے، اپنے پاس سے ادا کرے۔ وہ رقم چلی گئی، اب یہ ان کا مقروض ہے کہ جو مستحقین خمس ہے۔ اب آئیے اگلا مسئلہ نمبر 1732 1732۔ اگر کوئی شیعہ اثنا عشری مسلمان کوئی ایسا مال خریدے اس کا خمس نہ دیا گیا ہو، شیعہ اثنا عشری مسلمان کوئی ایسا مال خریدے جس کا خمس نہ دیا گیا ہو تو اس کا خمس بیچنے والے کی ذمہ داری ہے، خریدار کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑی آسانی ہے، آپ مطمئن ہیں جس نے بیچا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ آپ شیعہ اثنا عشری ہیں، اس کے باوجود کہ آپ کے یہاں خمس واجب ہے لیکن آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بیچنے والے نے جو مال بیچا ہے اس پر خمس واجب تھا، خریدار کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ 1733۔ اگر کوئی شخص کسی شیعہ اثنا عشری مسلمان کو، کوئی شخص آپ کا اہل سنت بھائی، کوئی عزیز غیر شیعہ آپ کو کوئی چیز بطور عطیہ گفٹ کے دے دے، اس کا خمس نہ دیا گیا ہو تو اس کے خمس کی ادائیگی کی ذمہ داری عطیہ دینے والے پر ہے۔ اس شخص کو عطیہ دیا گیا، اس کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے، آپ عطیہ لیجئے اور استعمال کیجئے، آپ کے ذمے خمس کا واجبہ نہیں ہوں گے اس والے عطیہ کے حوالے سے۔ اگلا مسئلہ 1734۔ اگر انسان کسی کافر سے یا ایسے شخص سے جو خمس دینے پر اعتقاد نہ رکھتا ہو یا خمس نہ دیتا ہو کوئی مال اس سے ملے تو اس مال کا خمس دینا واجب نہیں ہے۔ ایسے شخص سے ملے کہ جو خمس دینے پر اعتقاد نہیں رکھتا یا کافر ہے یا خمس دیتا ہی نہیں ہے، تین چیزیں ہوگی۔ کافر، خمس کا عقیدہ نہیں رکھتا، نمبر 2، نمبر 3 خمس دیتا نہیں ہے۔ ان تینوں کیفیات میں اگر کوئی مال آپ کو اس سے ملے تو اس مال کا خمس دینا واجب نہیں ہے۔